استغفار، چونکہ اس قسم کی جو آزمائش ہیں یہ دو طرح سے آتی ہیں، ایک گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور ایک درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم عوام الناس ہمارے اوپر یہ ہمارے گناہوں کا وبال بن کے آتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک حل ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے۔ اللہ کا قرآن عظیم شان میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا، ویمددکم باموال، اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا واضح الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کے ذریعے سے مدد کروں گا، وبنین، اور بیٹے دے کے تمہاری مدد کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ ہوں گے، ان کے پھل بہتر ہو جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ باغوں میں زیادہ پھل دیں گے، تمہاری دکانوں کی آمدنی بڑھ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں پانی کے زمین سے چشمے جاری عطا کرے گا۔ یہ سب نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں، لہٰذا نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور یہ استغفار برائے نام نہیں ہونا چاہیے، دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور استغفار کر رہے ہوں۔ رابعہ بصریہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے کہ یا اللہ اتنی غفلت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو دل کی ندامت کے ساتھ اگر ہم گناہوں پہ استغفار کریں گے تو اس کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم شان میں یہ وعدہ ہے۔ پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم شان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانکا کا لفظ کہا کرتے تھے، غفرانکا اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔
تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے. تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان. لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں. دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے. زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں. جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے. ایک تو گناہ دھل جائیں گے، اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں. آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری. ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا، کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں. وَبَنِينَ، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں. اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے. اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں. جنات، اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے. اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوسے شیطانی پہ استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے روپ پر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پائے. تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے. آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا. اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا. اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا. تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے اللہ اس کا رزق تھوڑا کر دیتا. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے. شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں.
پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا، مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز بندے کو ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلاتا۔ اب وہ بھی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا۔ جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا۔ ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے۔ تو ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتا۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں، تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا۔ یہ بھی بیماری عام ہے، دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا، چلو اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے اس کو خالی نہ چھوڑے، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے، بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ کیا ہوا۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔ پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے، چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں گئے، جاتے کیوں نہیں، ایسے جھڑکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں۔ ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا، تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح، اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے؟ حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو، مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ۔ تو بندہ چپ تو ہو گیا مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے، تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگ سکے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں، اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔
پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے۔ پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی، پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی۔ اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا۔ یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کو کھانا کھلا لوں، بچے کو پتہ کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی۔ یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے، ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا ہے کریں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں، کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا۔ ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے، ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے۔ تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے۔ ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے۔ تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے۔ تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ خیر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے۔ تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی۔ اب یہ انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے۔ اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا۔ ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے، اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے۔ بس اذان کے انتظار میں رہیں۔ گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں، بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے۔ پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے۔ جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ میں بات کرے گا، اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا، بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا، شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا، حالانکہ یہ بہانہ صریح جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 12واں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں، اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15واں عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بدنظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا۔ اب ایک طرف سے لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کی کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ یہ برکت عجیب چیز ہے، جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ اب اگلا کوسچن ذہن میں یہ
پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکی ہے، تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ احتیاط والی زندگی، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں اور جی ٹو بی آن دی سیف سائڈ، تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، تو اس سے برکت آتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک، تو ذات بھی برکت والی ہوئی۔ اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں۔ ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت۔ تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال، ساتھ یہ کہ اللہ کی برکت۔ تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا، گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے، اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا۔ تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ۔ آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں۔ ہمیں نہ طویلوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے، سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو، تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے، اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا، اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی، دعا سے برکت۔ جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، میں فرق ہے۔ آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے، یہ ہوتا ہے دعائیں لینا۔ بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ بھوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے بھوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا۔ کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے۔ دعا سے برکت، ذرا سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا، مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں
پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑ، تو ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، تو کلوز میں ہی لگتا ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 100 سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبھی، اللہ نے برکت دے دی۔ ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے، میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی ان کے گھر آئے، کھانا کھایا تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ، ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی؟ وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ۔ اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ، میں آتی ہوں۔ اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی، اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا۔ اب مہمان حیران ہے، تولیہ آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا، صاف شفاف تولیہ، اور وہ لے کے آئی اور کہ پلیز پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں۔ وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیے، صاف ستھرا، میں نے اس سے ہاتھ تو خشک کر لیے۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا۔ جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی۔ یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم تنور میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم باہر نکال۔ تو بھائی انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دعائیں لیں، دوست اس احباب سے دعائیں لیں، تو دعائیں لیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی۔ چنانچہ حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو، والدین کی خدمت مجھے دے دو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جائیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت۔ اس نے خدمت کی۔ اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا، ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو۔ بہت کہتے رہتے تو اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز۔ ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے ایک دن خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں جگہ جاؤ تو پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، لے لو۔ تو چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا، تو اس نے پوچھا ان 50 میں برکت ہوگی؟ کہنے برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھا، بیوی کو خواب سنایا تو بیوی ماشاءاللہ پھر بیوی ہوتی ہے، کہنے لگی لے لو جا کے۔ اس نے کہا بھائی برکت نہیں، میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نہ لینا، ذرا جا کے دیکھ تو لو نا پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے۔ خیر بات چلی گئی۔ اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا بھئی فلاں جگہ 10 دینار رہ گئے، وہ لے لو جا کے۔ اس نے کہا برکت ہوگی؟ اس نے کہا برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا، اس نے کہا دیکھا اپنے 40 کا نقصان کر دیا نا، پہلے لے لیتے تو 50 ملتے۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ 10 ہی لے لو۔ اس نے کہا بھئی برکت والے نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ 10 بھی گئے۔ پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا، کسی نے کہا بھئی 1 دینار رہ گیا ہے، جاؤ اور فلاں جگہ سے لے لو۔ اس نے کہا برکت والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں برکت والا۔ وہ صبح اٹھا، بیوی کو سنایا اور جا کے برکت والا دینار لے لیا۔ جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بھئی بڑا عرصہ گزرا، کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی اور مزے کا کھانا نہیں کھایا، آج اللہ نے یہ 1 دینار دے دیا ہے تو چلو کچھ لے جاؤں۔ تو وہ گیا، مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری، اس نے لے لی۔ مچھلی لے کے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ دینار مل گیا تھا، میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ، کھانا تو اچھا کھائے نا آج۔ نے کہا بہت۔ اب وہ جب مچھلی کو تیار کرنے لگی تو جب کاٹا تو اس کے پیٹ میں ایک ہیرا تھا، ڈائمنڈ تھا۔ اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائمنڈ۔ میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ کہا مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اس نے اس کو تولا، وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے
بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی. ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی کا خرچہ دے دیا. اس کو کہتے ہیں برکت. ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے. ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 1000 پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے، 3000 دے دے. یہ تو کبھی نہ مانگا. اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے، اسی میں برکت مل جائے. یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں. ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے، لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے، تو اللہ سے برکت مانگ. تو وہ برکت ملتی ہے تقوی سے، وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، دعا سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. دلیل حدیث پاک سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. تم قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے. ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں. عام بندوں تو کیا بات کرنی، نمازی بندے تلاوت نہیں ہوتی. تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو اس کی روزانہ گھر میں تلاوت، بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ الرحمن پڑھ لیں، آخری 10 سورتیں پڑھ لیں، مگر بس آج ایک کمٹمنٹ کر لیں دل میں، ہمارے گھر میں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے. جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا، اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکنا چاہیے، روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے. بیوی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، میاں بھی پڑھے، دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں. اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن ہدی للعالمین. تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت والا گھر ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزق کی تنگی کا کہتا تھا نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ. اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے. تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر 1000 پاؤنڈ لگیں گے، مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی 10 کے بدلے اللہ تعالیٰ 10,000 واپس دے دے. تو ان اعمال سے برکت بڑھتی ہے. ہم ان اعمال کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اب آخری بات کہ کچھ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں. تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹ. جو بدنیت انسان ہوگا نا، اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی. اس کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ. جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا، اس کی زندگی میں کبھی برکت. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ عاجز آپ حضرات کو وہ شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے. فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا. ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچین. ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسین. پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا. تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کا. تو بھائی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی. کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں. کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں. تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے؟ تو بدنیتی سے برکت ختم ہو جائے.
مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کے مناسبت سے ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا۔ اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ۔ وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا۔ اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا۔ اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ، مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا۔ وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیت۔ اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے۔ آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے مانگنے کا طریقہ ہے، اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتا، عاجزی چلتا۔ کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہے کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگی چھوڑ دی۔ یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی، یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا، جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں، یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی، اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہے۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا۔ اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے۔ کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے۔ جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی۔ اب بچہ روئے جی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و غریب ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں پتا۔ چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو، تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیدار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا، اور یہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے، کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ ہے۔ ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری وجہ کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے، اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو۔ تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رکھتا ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر چاہتا، تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو
تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہو. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا. تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب ہے. دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دیں گے. پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دیں گے، جیفی بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا ہوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہے. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہو. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہے. پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا، بس کوتے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا. میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتا مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی حسرت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے کھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہیں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں سے ناچنے لگ جائے. اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے. یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکر کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا، سوال کیا. تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہو. ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آئے. ہم شکوہ یہ پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں،
حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر۔ حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔ حجاج بن یوسف نے بتایا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو جی اندھے کا حال ہے جی، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال۔ ایسے تڑس کے اس نے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمائی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکلتی۔ اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواد مگر رکھتی۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سکی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ ہے۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپے دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا، وہ اتنے کریم پروردگار۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں، رحیم ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ الدعا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ بندہ کر لے، اس سے بھی ابھی کام نہیں ہوتا، ایک قدم اور آگے۔ وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد، پھر اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دیکھیں ایک مثال سمجھے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا، تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے، بیٹے ادھر آؤ۔ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے، یعنی بیٹی ادھر آؤ، بیٹی ادھر آؤ۔ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے مجھ تک آؤ۔ اس پروردگار کو پتہ ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگایا ہے، شیطان لگایا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکے، مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون؟ جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی،
ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دے، تو ستھرا ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیہ، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے۔ مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سمجھتا۔ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر۔ اے مولا میں اس وقت دامن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہوں کی بات ہے میری زندگی کا سوال، کہ اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دی، میری کشتی پار لگا دیجئے، میں نے جھولی پھیلا دی ہے۔ اللہ دنیا کے تقیوں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں۔ اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے، توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی ہوا مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ، آپ ہی مہربانی فرما دیجئے، اور اللہ آپ ہی میری بنا دیں۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برسے۔ اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے تکے کھا لیے، اب تیرے دروازے تے آ پہنچا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، لا کہیں نہیں جاؤں گا، مسجد میں ہوں تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج تو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے، بندہ تیرا ہوں، ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں تو سیکھے مانگیں گے، تمہیں کہ تمہارے در سے ہی نو لگی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ان پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے، اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، یہ دل آج برتا ہے، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تیری نگاہ ناک پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ میرے مولا رحمت کے پاس ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے، اور آنے والے وقت کو اللہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ رب کریم ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، گھر آئے مہمان کی دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں،
وقت کا فارغ کر کے آئے ہیں، تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا مہمان کو خالی کوئی نہیں بھیجتا، آپ نے حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، عزت افزائی کرو۔ میرے مولا یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ بھی مہربانی فرما دیجئے، ان کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم نے دنیا میں دیکھا ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں شرعی اعتبار سے اللہ آپ بھی ان کو پورا کر کے خوش ہو جائیے اور اپنے بندوں کو بھی خوش فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا